حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آسمان اول پر ایسی مخلوق دیکھی جن کے چہرے پر ہونٹ اور دانت اونٹوں کی طرح سے تھے، اور ان کے ہاتھ میں انگارے تھے جن کو وہ کھا رہے تھے، اور وہ انگارے ان کے پاخانہ کے مقام سے نکلتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی حق کے غلط طریقے پر غریبوں اور یتیموں کا مال کھاتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمارا گزر ایک اور جماعت پر ہوا جن کے پیٹ مٹکے کی طرح پھولے ہوئے تھے، اور ان کی حالت ایسی عجیب تھی کہ میری نظر نے کسی اور کی ایسی ابتر حالت نہیں دیکھی۔ یہ لوگ اس راہ پر بیٹھے تھے جہاں سے قوم فرعون کا گزر ہونا تھا۔ جب اس جماعت پر عذاب ہوتا تو قوم فرعون کو دوزخ سے نکال کر اس راستے پر لایا جاتا اور سڑک پر ڈال دیا جاتا۔ وہ بے چین پیاسے اونٹوں کو ان پر چھوڑ دیا جاتا جو انہیں اپنے پیروں سے کچل دیتے۔ ان میں اتنی بھی طاقت نہ ہوتی کہ وہاں سے ہٹ جائیں اور دوسری جگہ چلے جائیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سود خور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور گروہ کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔ یہ شادی شدہ لوگوں کا گروہ ہے جو اپنی حلال بیویوں کے موجودگی میں حرام یعنی زنا کا ارتکاب کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے جانے کے بعد ہم نے عورتوں کا ایک گروہ دیکھا جن کو چھاتیوں کے بل لٹکایا گیا تھا۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کس جرم کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کرتی تھیں اور غیر مردوں کے ساتھ تعلق پیدا کرتی تھیں، اور جب حرام کی اولاد ہوتی تو اس کو اپنے شوہروں کی طرف منسوب کرتی تھیں، اس لیے اپنے جرائم کی سزا بھگت رہی ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان اول کے عجائبات کو دیکھنے کے بعد ہم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دوسرے آسمان پر بیت المقدس کے محافظین یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان سے جب تیسرے آسمان پر آئے تو ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جن کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن اور منور تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر ایک نورانی شخص سے ملاقات ہوئی اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید کی سورۃ نمبر مریم کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو نہایت خوبصورت شکل والے، حسین و جمیل اور بہت زیادہ نفیس طبع رکھنے والے تھے۔ وہ اپنی قوم میں بہت زیادہ ہر دل عزیز و محبوب تھے، اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ جب چھٹے آسمان پر پہنچے تو دیکھا ایک شخص وہاں رونے کے افروز ہے جو بلند قامت اور پرشکوہ چہرہ لیے ہے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کا تعارف پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ایک وادی میں پہنچنا ہوا جہاں نہایت نفیس، معطر اور خوشگوار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور نہایت راحت اور سکون کی مبارک آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، جبریل علیہ السلام، یہ کیسی خوشگوار، معطر، مبارک، راحت و سکون والی آوازیں ہیں؟ عرض کیا، اے محبوب کائنات، یہ جنت کی آوازیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وادی دیکھی جہاں سے نہایت بھیانک اور خوفناک آوازیں آ رہی تھیں اور سخت بدبو بھی آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہنم کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے وہ دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میرے توق و زنجیریں، میرے شعلے، توہر، لہو اور پیپ میرے عذاب اور سزا کے سامان بہت وافر ہو گئے ہیں۔ میرا گہراؤ بہت زیادہ ہے، میری آنکھ بہت تیز ہے، مجھے وہ عنایت کر جس کا وعدہ مجھ سے ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، ہر مشرک و کافر، خبیث، منکر، بے ایمان مرد و عورت تیرے لیے ہی ہیں۔ یہ سن کر جہنم نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح 7ویں آسمان سے گزرتے ہوئے بارگاہ حق میں حاضری ہوئی۔ وہاں جو کہنے والی باتیں تھیں وہ ہوئیں، اور جو سننے والی باتیں تھیں وہ سنی گئیں،
اور جو دیدنی تھیں وہ دیکھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارگاہ الہی سے آسمان ششم پر تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا کیا آپ کو نمازیں کتنی دی گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کمزور ہے، ان کے لیے 50 نمازیں ادا کرنا مشکل ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کم کرنے کی درخواست کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر تخفیف نماز کی درخواست کی تو 10 نمازوں کی تخفیف ہوئی۔ دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر 5 نمازوں کی تخفیف ہوئی، جس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے مزید تخفیف نہ کروائی، جو کہ آج ہم سب مسلمانوں پر 5 نمازیں ادا کرنا فرض ہے، جس کا ثواب 50 فرض نمازوں کے برابر ہے۔